بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ ہی کا حصہ ہے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ تو اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو اسی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ان کی الہامی کتاب کی شکل میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ راستے ہٹا دیں، تم بھی بہک جاؤ۔ گمراہی کیا خرید رہے ہیں؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے ہدایت دے کر، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس اپنی کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پروفیسیز، پیش گوئیاں موجود تھیں، بجائے اس کے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ویلکم کرتے، ان کو ایکسپٹ کرتے، سب سے بڑے وہ دشمن بن گئے جیوز، یہودی اور نصرانی بھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، یعنی پیغمبر کا انکار کیا۔ نور علی نور تھا ان کے ساتھ، ایک تو ان کی اپنی کتابوں میں پیش گوئیاں، اور دوسرا وہ پروفٹ پیش گوئی کی پریکٹیکل ایپلیکیشن بن کے سامنے بھی آ گئے۔ اور چونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقی بلیوں کی بھی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو، تو نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ مسلمانوں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کے دلوں میں بھی اس قسم کی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ بھی دین سے متنفر ہو۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اے مسلمانوں، یعنی تمہیں نہیں پتا، کیونکہ علم غیب تو نہیں کسی کے پاس۔ تو اب یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا، قانوناً وہ اصحاب بھی تھے، ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا، ظاہری کلمے کا احترام ہوتا تھا۔ اگر کسی کی باتوں سے اندازہ بھی ہو جائے اور کوئی سمجھ لے کہ یہ اس نیت سے کر رہا ہے، اور اس کو صحابہ کرام کبھی ڈانٹتے بھی تھے تو وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو بدگمانی سے منع کیا، تم کیوں بدگمانی کرتے ہو، تم نے میرا دل چیر لیا۔ تو ظاہر ہے پھر تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ عین ممکن ہے کوئی شخص اپنے نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کر یا دنیا کی محبت میں یا دنیا کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے ہی راہ راست سے ہٹ رہا ہو، اصل میں وہ دین کو ایکسپٹ کرتا ہو، اس میں اور جو شخص واقعی منافق ہو اس میں کوئی فرق تو نہیں کر سکتا بغیر اللہ کے وحی کی تائید کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی بھی دغا باز اور منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا لیتا، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ہم 1000 کا لشکر لے کے نکلے، ان میں سے 300 الگ ہو گئے عین میدان جنگ میں۔ اب وہ حضور کے ساتھ نکلے تو تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں وہ نکل آئے۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا پشت پناہ کافی ہے، حمایتی کافی ہے، اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب ان دشمنوں کی ٹینشن لے کے تو لکیر پیٹنا شروع کر دو، جس طرح آج کل مسلمان بھی کہتے ہیں یہودی سازش کر رہے ہیں، تو یہودی کیا کریں گے؟ سازش نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ انڈیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، 5th جنریشن وار ہو چکی ہے، تو بھائی یہی کرے گا نا وہ۔ آپ اس لکیر کو پیٹنے کی بجائے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو، کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کریں۔ اچھا، ہماری مسلمانوں کی عادت ہے تو جی یہودیاں دی سازش ہے، وہ جی قیامت دی نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں، قیامت دی ساری نشانیاں پاکستانی جی پوریاں ہو گئی ہیں، باہر کے ملک تو سکون کی زندگی گزار رہے، یہ غربت، پریشانی، سیکیورٹی رسک، یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی، قیامت صرف پاکستان ہی چیانی ہے۔ ہم اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنے ایشوز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے قیامت کی نشانیاں کہہ کے نا تو بات ٹال دیتے ہیں۔ یہودیوں کی سازش ہے، تو یہودی تو سازش کریں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان سازشوں کے
کو آپ اپرچونٹی بنا لیں اپنے لیے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حق اور باطل کی کشمکش رہے گی. ہر موسیٰ کے مقابلے پہ کوئی فرعون ہوگا, ہر حسین کے مقابلے پہ کوئی نہ کوئی یزید ہوگا, کیونکہ جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی, یہ دونوں پارٹیاں ہمیشہ رہیں گی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تعریف کی, اور ایک ان کی زبان جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے پنجابی لینگویج میں پانڈ جس طرح ہوندے نا, یعنی جان بوجھ کے بات کو بگاڑنا. اور وہ کہتے ہیں ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی. قرآن میں کیا حکم تھا؟ سمعنا و اطعنا کہو. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اہل ایمان کو کہا گیا تمہاری روش یہ ہونی چاہیے, جب بھی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں حکم دے تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی. تو صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ سے کوئی بات اس طرح کی سنتے تھے حکمن تو کہتے تھے سمعنا و اطعنا, اے اللہ کے نبی ہم نے سنا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اب یہودی جو کہ کلمہ گو تھے, بیچ میں نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے, لیکن بزدلی منافق ہوتا ہے نا, ورنہ تو ابو جہل جو ہے وہ منافق اسی لیے نہیں تھا, وہ بزدل نہیں تھا, بہادر تھا, اس نے اپنے باطل مذہب کے لیے بھی جان لوٹا دی. یہودی جو ہیں یہ بزدل تھے, انہوں نے اوپر سے اسلام کے غلبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا, اندر سے سازشیں کرتے تھے, سامنے اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا. تو پھر یہ جب اس طرح ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم دے رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا وہ جگت بازی کرتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کی, باقی صحابہ تو کہہ رہے ہوتے تھے سمعنا و اطعنا, اب ان کا دل کرتا تھا کہ یہ کہیں, وہ تو ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے, وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے, کیا کیا نام رکھے قرآن میں آیا, مجنون ہے, شاعر ہے, اس سے پریشان خواب آتے ہیں, نعوذ باللہ. تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے سمعنا و عصینا, یعنی پہلا لفظ وہی بولا اور دوسرا لفظ اطعنا کی بجائے عصینا بول دیا. اب کسی نے اگر سن لیا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم, تو وہ کہے گا بھی اپنے کان کا علاج کرو, میں نے سمعنا و اطعنا کہا ہے. وہ پہلا لفظ تو کامن ہے نا, تو پھر ظاہر ہے کوئی شریف آدمی یہ کہے گا یار ہو سکتا ہے مجھے سننے میں کوئی فرق لگ گیا ہو, لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ ماتا ہی ان کی عادت ہی وہ کرتے تھے. اور ساتھ کیا کہتے تھے, وہ کہتا تھا کہ سنو, یہ بات اونچی کہتے تھے کہ رسول اللہ کا حکم سنو, اور ساتھ ہی کہتے تھے تمہیں کوئی نہ سنے, یہ آہستہ آواز میں وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقیوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں سنو سنو حضور کیا کہہ رہے ہیں, اور ساتھ آہستہ آواز میں کہتے تھے اس کی بات کوئی نہ سنے. تو اس طرح ہی کرتے تھے. اور راعینا بھی کہتے تھے, یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے. راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے. یعنی صحابہ کرام کو جب بات آپ علیہ السلام کی سمجھ نہیں آتی تھی نا, تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے, جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا مقرر, یعنی بات دوبارہ کریں, تو اس کو عربی میں وہ کہتے ہیں راعینا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں, ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو ابھی کتنا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ تھا, ہمارا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ بات دوبارہ کر دیں. اب یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے رائینا پڑھتے تھے, اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ. صحابہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے, یہودی وہ اس طرح الفاظ کو بدل کے تو اپنا غصہ نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں حکم نازل ہوا کہ تم کہا کرو انظرنا,
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم راعنا کہنا ہی چھوڑ دو، وقولوا انظرنا، اور یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں، ہم پر نظر کرم فرمائیں، ذرا بات اپنی دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، اب پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ تو اس لفظ کو بگاڑتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہ کریں، وہ تو کر رہے ہیں، ان کا تو بکواس کوئی روک نہیں سکتا نا، لیکن آپ نبی علیہ السلام کو جب آپ بلا رہے ہو نا تو آپ لوگ یہ نہ کہا کریں، آپ کہہ دیا کریں انظرنا یا رسول اللہ۔ اور اس کا کلائمیکس سورہ الحجرات میں چل کے آئے گا، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی رسول اللہ کی آواز سے تم نے بلند نہیں کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی، صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیو مسلم قافلہ آیا، ایک قبیلہ آیا، تو نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو نا ان کا امیر مقرر کرتے تھے، تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی کمیونیکیشن کرنی ہو تو صرف امیر کو بتایا جائے، وہ اپنے قبیلے کو بتا دے گا، ظاہر قبائلی سسٹم تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ فلاں شخص کو اگر مقرر کر دینا تو یہ زیادہ سوٹیبل بندہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بندہ ٹھیک نہیں، آپ اس کو کریں۔ تو اس پہ بشری تقاضے کے تحت حضرت ابو بکر و عمر کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور حضرت بکر نے کہا کہ میں جب بھی کوئی مشورہ دوں تم ضرور اس کے الٹ کوئی بات تم نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، حضور سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ سے کوئی زبان درازی نہیں کی، لیکن اللہ نے اس چیز کو اتنا ناپسند کیا کہ یہ آیات نازل کر دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، آپس میں نہیں بلند کرنی، جہاں حضور بیٹھے ہو نا وہاں تم نے اونچی آواز بھی نہیں کرنی، ورنہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ حدیث جب بخاری میں آتی ہے نا، اس حدیث کا راوی ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی، جو کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین فرد برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنی آوازیں بلند کر دی۔ دعا کریں۔ اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی، آپ کہتے تو عمر تھوڑا سا تو اونچا بول، یعنی وہ سرگوشی میں بات کرنا اتنا ڈر گئے۔ تو پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور سر یہ جو آیت ہے نا، یہ آج بھی جعلی شریف کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے نا وہ یہی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یعنی رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں ہونے کے باوجود اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا یہ گستاخی ہے، یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے۔ اور آپ وہاں پہ شرطوں کو دیکھیں گے جو غیر شرعی افعال کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ، کوئی جالی کے ساتھ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچھ وہ جب ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی زبان نہیں وہ کھولتے، اشارے کرتے ہیں ہاتھ سے۔ ان کی اتنی تربیت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے کہ وہ آواز نہیں بلند کرنا دیتے۔ یہ نبی الاسلام کی رسپیکٹ ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی آیا سورۃ الحجرات میں بھی، سورۃ النور میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ مطلب اگر سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ نبی الاسلام کے سسر ہیں تو سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، نہیں، اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بھی جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قال رسول اللہ۔ سیدہ عائشہ کے خاوند ہیں، لیکن حضرت عائشہ جب حدیث روایت کریں گی تو کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ تو یہ کہہ سکتی تھی میرے باپ نے فرمایا، لاڈلی بھی تھی، لیکن حضرت فاطمہ بھی جب حدیث روایت کرتی ہیں تو قال رسول اللہ۔
یعنی نبی علیہ السلام کا جو یہ منصب رسالت اتنا ڈومیننٹ ہے کہ جتنے آپ کے دنیاوی رشتے بھی ہیں نا، ان رشتوں کی نسبت سے بھی کوئی شخص نبی علیہ السلام کو پکار نہیں سکتا. یہ آپ کا پروٹوکول ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جان کے مان پاؤں تو عرض کروں. اب یہ باتیں ہم نے حضور کے فضائل کے لیے تو صرف بیان نہیں کرنی، اس میں سے رزلٹ بھی نکالنا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا گستاخی اور کفر ہے، خواہ ابو بکر عمر ہی کریں، تو حضور کے فرمان سے کسی دوسرے کی بات کو بلند کرنا اس سے بڑا کفر ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے اور مسلم میں یہ لکھا ہے، اور آپ کہیں کہ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں، اجمیر شریف والے یہ فرماتے ہیں، تو آپ پہ میں فٹ کروں گا نا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. یا ہمارے امام صاحب تو یہ فرما گئے ہیں. نہیں. جہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وہ اپنی کو بات نہیں کر سکتے، وہاں آپ کے بابے اور بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اس میں سے رزلٹ. پہلی والی گستاخی تو شاید کوئی مسلمان نہ کرے، لیکن یہ دوسرے والی گستاخی دنیا کے کروڑوں مسلمان کر رہے ہیں. ہم انہیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی کوئی ڈیفرنٹ ہے، ان کا مانتے اسی کو ہی ہیں. وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں، لیکن ہمیں ہندوؤں سے کیا اختلاف ہے؟ اس طرح نہیں مان رہے جس طرح اللہ نے کہا ہے ماننے کو. عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں عیسائیوں تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور. یہ تو قرآن میں بھی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے. اس لیے کہ تم نے ان کوالٹیز اور صفات کے ساتھ نہیں مانا جو اللہ خود چاہتا تھا اپنے لیے. اس طرح بابوں نے جو دین دیا وہ انہوں نے خود بنا کے آپ کو دیا، ورنہ کتابوں سے تو میچ کرتا. تو جن بابوں کا دین کتابوں سے میچ کرے ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، اور جن بابوں کا دین ہماری کتابوں کے خلاف ہو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 ڈیش. بالکل صرف عزت ہی ویل کرنی ہے، دوسرے تو چک کے رکھ دو تے آپ تسی کام پاؤ تے تانوں چھڑ دئیے سی نا. یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس میں سے. تو یہ مدنی جو رزلٹس نکلتے ہیں یہ تو میں نے ساتھ ساتھ بتانے ہیں، ورنہ تو میں آج کے دور کا قرآن ہی نہیں پڑھ رہا ہوں گا. آج میں نے عبداللہ ابن ابی کو ایز اے ہسٹری تو ڈسکس کرنا ہے، لیکن آج کے عبداللہ ابن ابی بھی تو بتانے ہیں نا. آج اگر میں نے حسین ابن علی کی بات کرنی ہے تو آج کے یزیدوں کو بھی تو ننگا کرنا ہے. ہمیں تو ان یزیدوں سے خطرہ ہے نا جو آج ہم پہ مسلط ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ عادت تھی، اپنی زبانوں کو مروڑ کے رائنا کہتے ہیں اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی عادت تھی. اور اگر یہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا کہ ان کی روش یہ ہوتی، ہم سنتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں اور ہماری عرض سنیے اور ہم پر نگاہ کرم فرمائی، تو ان کے لیے اس میں خیریت ہوتی اور یہی درست بات ہوتی. لیکن اصل میں ان پہ لعنت پڑ گئی ہے ان کے انکار کرنے کے سبب. حق سے اناد کر دیا. اچھا وہ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ہم اتنے پکے ہیں اپنے عقیدے پہ کہ نبی جو بھی کہیں ہم نے بات اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا. ادھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے. کتنے لوگ کتنے ضدی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی تو بڑے پکے اپنے مسلک تھے، اسی اتنے اپنے پکے ہیں کہ جو مرضی کرو تجھے ایسی نہیں مننی. کہتے ہیں نا، اس زمانے میں یہودی بھی یہی کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو پکا پکا کہہ رہے ہیں نا یہ پکے نہیں ہیں، لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر. اور آج کے لوگوں پہ بھی لعنت ہے جن کو ہم قرآن و سنت سے بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا، اور وہ یہ خوش ہے کہ ہم چھوڑ نہیں رہے، اصل میں ملعون ہوئے ہوئے ہیں. ان میں سے بات نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے. تو اللہ جس کو توفیق دے دے. تو دیکھ لیں سر، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے قبروں کے پجاری تھے اور بیٹے جو ہیں وہ پکے موحد ہیں.
باپ دادا جو ہے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، اولاد آگے سے قرآن اور سنت میں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے، تو تبدیلی تو آئی ہے۔